عید فصح ہے اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، یسوع مسیح ہمارا شخصی نجات دہندہ ہے۔ جب عید کا وقت تھا، جب خدا نے پہلی دفعہ عید فصح منانے کے لیے لوگوں کو بولا، تو خدا نے کہا تھا کہ ہر ایک شخص اپنے گھر کے پیچھے، اپنے گھرانے کے افراد کے پیچھے ایک برہ لے لے، ٹھیک ہے؟ سب لوگ اس میں انوالو ہوتے تھے، ہر ایک کے لیے جو ہے وہ برہ اویلیبل تھا، ہر گھر کے ہر شخص کے لیے خداوند نے کہا تھا اس برے کا مہیا ہونا ضرور ہے، اور اگر کوئی اس برے میں شامل نہیں ہوتا تو وہ خداوند کی قوم میں سے، خداوند کے گھر میں سے کیا ہوگا؟ کاٹ ڈالا جائے گا، خداوند اس کو ایکسپیل کر دے گا، خداوند اس کو دور کر دے گا۔ تو یہ ہے کہ یہ جو برہ اویلیبل ہے، یہ اس گھر میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ہم سب کے لیے اویلیبل ہے۔ آمین۔ یسوع جو برہ ہے ہم سب کے لیے اویلیبل ہے، لیکن اگر کوئی اس میں پارٹیسپیٹ کرنے سے انکار کر دے تو وہ پھر اس قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ سو ہم خداوند کے کلام کو آج دیکھیں گے، اور آج میں آپ کو I'll actually share you the gospel according to روت کی مطابق انجیل۔ ہم نے انجیلیں تو دیکھی ہیں متی کے مطابق، مرکز کے مطابق، لوکا اور یوحنا کے مطابق، لیکن آج ہم انجیل پڑھیں گے روت کے مطابق، خداوند کی بندی روت۔ روت کے بارے میں کس کس کو پتہ ہے بائبل میں سے؟ روت ایک بہت بڑا نام ہے، اور روت ایک بہت بڑے بادشاہ کی جو ہے وہ پردادی تھی۔ کس کی بات میں کر رہا ہوں بلا؟ داؤد بادشاہ کی، ہاللیلویا، کنگ ڈیوڈ کی، داؤد بادشاہ کی وہ جو تھی وہ پردادی تھی۔ اور بائبل میں یسوع مسیح کا جو نسب نامہ ہے متی کی انجیل میں، بیسیکلی وہ مقدسہ مریم کا نسب نامہ ہے جو یسوع مسیح کے لیے یوز ہوا ہے، کیونکہ مقدسہ مریم جو تھی وہ شاہی نسل میں سے تھی، اور اس نسب نامے کے اندر 4 عورتوں کا ذکر ہے۔ اگر آپ کبھی غور سے پڑھیں تو مردوں کا تو ذکر ہے ہی ہے، لیکن 4 عورتوں کا ذکر ہے، اس میں سے ایک جو ہے وہ روت ہے، ٹھیک ہے؟ ان میں سے غیر قوموں میں سے عورتیں بھی ہیں۔ تمر جو تھی وہ غیر قوم میں سے تھی، رہاب جو تھی وہ غیر قوم میں سے تھی، روت جو تھی وہ غیر قوم میں سے تھی۔ اور خداوند یسوع مسیح کی پیدائش میں یا مسیح کے انتظام میں، یعنی باپ نے جو انتظام کیا تھا خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں لانے کے لیے، اس میں نہ صرف اسرائیل یہودا بلکہ غیر قوموں کے لوگوں کو بھی خداوند نے شامل کیا، کیونکہ وہ صرف اسرائیل کا جو ہے وہ یا صرف یہودیوں کا مسیح نہیں تھا، صرف وہ یہودیوں کا کفارہ نہیں تھا، وہ ساری دنیا کا کفارہ ہے۔ آمین۔ وہ ساری دنیا کے لوگوں کا کفارہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو عید ہے فصح کی عید، یہ صرف یہودیوں پر اپلائی نہیں ہوتی، یہ ہم سب پر اپلائی ہوتی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا خداوند نے انہیں اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ جتنے یہودیوں نے نہیں، جتنے اسرائیلیوں نے نہیں، بلکہ جتنوں نے، سب نے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کلام کے ایک ایک صفحے پر لکھا ہے۔ میں آج کل ایک کتاب پر کام کر رہا ہوں، اس کا نام ہے The Gospel According to Torah and Prophets، انجیل مقدس بمطابق توریت صحائف انبیاء۔ سو یہ ہے کہ یسوع مسیح کے بارے میں اس کلام کے ایک ایک صفحے پر لکھا ہوا ہے۔ آمین۔ یسوع مسیح کے بارے میں متی سے نہیں شروع ہوتا، متی سے مکاشفہ تک نہیں، اس کلام کا ایک ایک لفظ جو ہے یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کلام کا ایک ایک صفحہ جو ہے ہمیں یسوع مسیح کی تصویر دکھاتا ہے، اس کلام کی ایک ایک بات جو ہے ہمیں یسوع مسیح کے بارے میں بتاتی ہے، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس کلام کے لیے اور خداوند کی تعریف کرتے ہیں۔ ایک سوال جو میں سب سے کرتا ہوں، آج پھر کروں گا، حالانکہ بڑی دیر ہوگی یہ سوال میں نے نہیں کیا تھا، لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ آج میں کروں۔ ہم میں سے کس کس کے پاس بائبل ہے؟ آج ہم خدا کے گھر میں آئے ہیں، کس کس کے پاس بائبل ہے؟ اور جس کے پاس نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے؟ ہم خدا کے گھر میں آئے ہیں۔ سو جب ہم اسکول جاتے ہیں ہم بیگ لے کر جاتے ہیں، جب ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں ہم کارڈ لے کر جاتے ہیں، اپنے بینک کارڈز، ہے نا؟ جب ہم جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں، جب ہم سنیما جاتے ہیں ہم ٹکٹس لے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب ہم گاڑی میں جاتے ہیں ہم چابی لے کر جاتے ہیں۔ ہر ایک چیز کے ایک ریکوائرمنٹ ہے، اور خدا کے پاس آنے والے کو جو ہے یہ جان لینا چاہیے کہ ہم خدا کا کلام سننے کے لیے آئے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے خدا کے کلام کو یہ محبت اور یہ پیار دینا ہے، کیونکہ بہت جلدی جو ہے وہ کال پڑنے والا ہے۔ کس چیز کا کال پڑے گا؟ نہ روٹی کا، نہ پانی کا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، بلکہ خدا کے کلام کا کال پڑے گا۔ اس وقت جتنے لوگوں کو کلام زبانی یاد ہوگا وہ تو جت جائیں گے، ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ کو کلام نہ سننے کو ملے گا، نہ سنانے کو ملے گا، نہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا، اور اس وقت جو ہے ہم بہت سارے لوگ پھر پریشان ہو جائیں گے، ہم کہیں گے کہ کاش کوئی ہمیں بتایا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے عشق کر لیں، اس سے پیار کر لیں خدا کی کتاب سے، اس سے آپ اپنے دل میں بسا لیں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ داؤد بادشاہ کو خدا نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ یہ میرے دل کے مطابق ہے، کیونکہ اس کے دل میں خدا کا کلام بستا تھا۔
زندہ خدا کا کلام بستا تھا۔ ایک اور کال کا ذکر ہے، رود کی کتاب میں جائیں گے، اس کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ انہی ایام میں جب قاضی انصاف کیا کرتے تھے تو ایسا ہوا کہ اس سرزمین میں کال پڑا، اور یہودا کے بیت لحم کا ایک مرد اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کو لے کر چلا کہ مواب کے ملک میں جا کر بسے۔ اس مرد کا نام علی ملک تھا۔ علی ملک جو ہے اس کا مطلب ہے علی یعنی کہ خدا، ملک کا مطلب ہے میرا بادشاہ۔ اس شخص کا کیا نام تھا؟ خدا میرا بادشاہ، علی ملک۔ لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے اور اس کی بیوی جس کا نام نیومی تھا، انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو لیا، میلون اور کیلون، اور یہ جو تھے یہودا کے بیت لحم کے رہنے والے تھے، وہ جا کر مواب کے ملک میں رہنے لگے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جا کر مواب کے ملک میں رہنا۔ آپ میرا جواب دیتے رہے ساتھ۔ انہوں نے کیا کیا؟ جا کر مواب کے ملک میں رہنے لگے۔ اور کوئی مجھے بتایا کہ پھر آگے کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ نومی کا شوہر مار گیا، ان دونوں بیٹوں نے شادیاں کی موابی عورتوں سے، وہ بھی مر گئی۔ اس کا ریزن کیا تھا؟ میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب نیومی نے ان کو واپس بھیجنے کی بات کی، نیومی نے ان کو کہا کہ تم واپس چلی جاؤ، تو کیا کہتی ہے نیومی؟ میں تمہارے سبب سے زیادہ دلگیر ہوں، اس لیے کہ خداوند کا ہاتھ میرے خلاف بڑھا ہوا ہے۔ ان کے اس کام سے کیا ہوا؟ خداوند کا ہاتھ ان کے خلاف بڑھا ہوا تھا۔ ایک اور شخص نے یہ حرکت کی تھی، میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل اس کا ہم دیکھیں گے 10واں باب اور اس کی 30th ورس ہے، 30ویں آیت ہے۔ لکھا کہ یسوع نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گر گیا، اور انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا اور ادموا چھوڑ کر چلے گئے۔ علی ملک نے کیا کیا کہ اپنے بیٹوں اور بیویوں کو لے کر غیر قوم کے ملک میں چلا گیا، اور خدا کا ہاتھ کیا تھا؟ ان کے خلاف بڑھا ہوا تھا۔ اس شخص نے یروشلم کو چھوڑ کر یریحو کی طرف رخ کیا تو ڈاکوؤں میں گر گیا، کپڑے اتر گئے اور مارا گیا اور ادموا کر کے چھوڑ گئے۔ یریحو وہ شہر ہے جس کے بارے میں خدا نے کہا تھا کہ اس کو دوبارہ نہیں بنانا، اس کو تباہ کر دیا تھا، کیونکہ وہ شیطان کا اور شیطانیت کا اڈا تھا، اور خدا نے کہا تھا اس چیز کو دوبارہ نہیں بنانا۔ اور یروشلم کا کیا مطلب ہے؟ خدا کا شہر، جہاں پر خدا کا روح بستا ہے، خدا کا نام بستا ہے، جہاں پر خدا کی سلامتی ہے۔ جو بھی شخص خدا کے گھر کو، خدا کے شہر کو، خدا کی پروٹیکشن کو، خدا کے ساتھ رہنے کو، خدا کی حضوری کو چھوڑ کر اس سے دور جاتا ہے تو خدا کا ہاتھ اس کے خلاف کیا ہوتا ہے؟ اٹھ جاتا ہے۔ جب ہماری زندگیوں میں سے خداوند ان جیریکوز کو ریموو کر دیتا ہے، ان شیطان کے ہتھ کنڈوں کو ریموو کرتا ہے، اور اگر ہم دوبارہ ان کو ری بلڈ کر دیں تو کیا ہوگا؟ ہماری زندگی میں موت آ جائے گی، ڈاکوؤں میں گھر جائیں گے۔ اور ابلیس کیا کرتا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ چوری کرنے آتا ہے، وہ ڈاکہ ڈالنے آتا ہے، وہ مارتا ہے، وہ ہمیں لوٹتا ہے۔ اور کیا ہوا؟ اس شخص نے یروشلم کو چھوڑا اور جیریکو کی طرف چلا گیا۔ یہ شخص جو تھا یہ خدا کی حضوری سے نکل کر گناہ کی زمین کی طرف جا رہا ہے۔ میلون اور کیلون اور اس کے باپ نے اور ماں نے کیا کیا کہ بیت لحم کو چھوڑا۔ بیت لحم کا مطلب ہے جہاں پر خداوند فرات سے دیتا ہے، جہاں پر خداوند روٹی دیتا ہے، جہاں پر زندگی کی روٹی ہے، جہاں پر خدا کا کلام ہے، اس کو چھوڑ کر یہ شخص جو ہے کہاں پر چلے گئے؟ مواب میں چلے گئے۔ مواب کس کا بیٹا تھا؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ لوط کا بیٹا تھا۔ مواب جو تھا حرام کاری کا نتیجہ تھا۔ لوط کی بیٹیوں نے اپنے باپ کے ساتھ حرام کاری کی تھی، اور وہاں سے جو ہے وہ مواب جو ہے وہ پیدا ہوا، اور امون پیدا ہوا، جو آج کل کے کنٹری میں جارڈن کے لوگ ہیں۔ یہ جو ہے یہ ان کے بچے ہیں، اور خداوند نے بنی اسرائیلیوں سے کیا کہا تھا کہ تو موابی عورت سے شادی نہ کرنا، تو غیر قوم میں شادی نہ کرنا، تو ان لوگوں کے ساتھ رشتہ نہ بنانا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری زندگیوں میں بھی بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا نام تو علی ملک ہوتا ہے، یعنی خدا میرا بادشاہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یسوع میرا بادشاہ ہے، یہوہ میں پکارتا ہوں میرے والد چیتیا، پادری صاحب میرے لیے دعا کرنا۔ ہم اپنی زندگیوں سے خداوند کو اپنا بادشاہ تو کنفیس کرتے ہیں، لیکن ہماری رہائش کہاں پہ ہے؟ مواب کے اندر ہے۔ ہماری رہائش کہاں پر ہے؟ جیریکو کے اندر ہے۔ ہم گناہ کی زمین میں رہتے ہیں، ہم جو ہے حرام کاری کے اڈے میں رہتے ہیں، اور ہماری زندگی سے روحانی اور جسمانی حرام کاری ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ ان کی زندگیوں میں موت آ گئی، اور ان لوگوں نے خداوند کی حضوری میں سفر کیا، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو۔ لیکن وہاں پر بھی ایک کام ہوا۔ وہاں پر 2 عورتوں کو چنا گیا، جو کہ عرفہ
اور रूत थी। ये दोनों जो थी ये गैर कौम की लड़कियां थी। ये जो दो औरतें हैं ये दो कलीसियाओं को जाहिर करती हैं। ये जो दो औरतें हैं ये दो कलीसियाओं को जाहिर करती हैं, खुदा के घर के दो हिस्सों को जाहिर करती हैं। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है कि एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। दो होंगी चक्की पीसी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। वो किसकी बात हो रही थी? ये इनकी बात हो रही है। खुदावन ने क्या कहा था कि दो खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। खुदावन ने कहा कि मैंने अच्छा बीज बोया और किसी ने आकर गंदा बीज भी बो दिया। ठीक है, खुदावन ने हमेशा बाइबल में ये मिसालें दी हैं। खुदावन ने हमेशा बाइबल में बताया है कि दो तरह की जगह हैं, हम दो तरह के लोग हैं। या तो हम खुदावन की हुजूरी में निजात याफ्ता है, या तो हम खुदावन की बादशाही में जा रहे हैं, या फिर हम जहन्नुम में जा रहे हैं। लेकिन ये किस चीज पर मबनी है? ये फैसले पर मबनी है। ये किस चीज पर डिपेंडेंट है? ये उस चीज पर डिपेंडेंट है कि हम खुदा की हुजूरी में क्या फैसला करते हैं। मेरे साथ देखें वापस रूत की किताब में और उसका 6वां बाब लिखा है कि तब वो अपनी दोनों बहुओं को लेकर उठी मोआब के मुल्क, ताकि मोआब के मुल्क से लौट जाए। क्यों वो उठी थी? लिखा है कि इसलिए कि उसने मोआब के मुल्क में यह हाल सुना कि खुदावन ने अपने लोगों को रोटी दी है। क्या दिया है? रोटी दी है, और यूं उनकी कब्र ली। पहले क्या था? वहां पर कहर था और गैर कौम में वो चले गए। लेकिन खुदावन ने क्या किया कि उनको रोटी दी। खुदावन ने उनको रोटी दी। जब उनको पता चला कि रोटी मिल गई है तो उन्होंने क्या फैसला किया कि वापस अब हम खुदा के घर में चले जाएंगे। कहर कैसे पड़ा था? जब आदम ने गुनाह किया था। आमीन। जब आदम ने गुनाह किया था तो काल पड़ गया था। किस चीज का काल पड़ गया था? खुदा की बरकत का काल पड़ गया था, जिंदगी का काल पड़ गया था। क्योंकि खुदा ने कहा था कि जब तू गुनाह करेगा, जिस दिन तू गुनाह करेगा तू मरेगा। एंड देन द नेक्स्ट थिंग वी फाउंड आवरसेल्व्स वाज इन द लैंड ऑफ मोआब, इन द लैंड ऑफ डेथ। जैसे ही काल पड़ा, जैसे ही हमारे बाप दादा गिर गए, हम काल में पड़ गए। लेकिन जब नयोमी को, जब रूत को और उर्फा को ये मैसेज मिला कि खुदा ने अब उनको क्या दे दिया है? रोटी दे दी है, तो उन्होंने फैसला किया कि हम वापस जाएंगे। ये रोटी कौन सी है? खुदावन यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। उन्होंने उससे कहा कि आए खुदावन ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, और जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुमने मुझे देख लिया है फिर भी ईमान नहीं लाते। जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज निकाल ना दूंगा। उनको मैसेज मिला कि रोटी मिली है, एंड दे डिसाइडेड कि हम खुदा की हुजूरी में जाएंगे। और फिर आगे जाकर कहता है कि मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ ना खो दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा कर दूं। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और उसे मैं आखिरी दिन फिर जिंदा कर दूंगा। एक और वर्ष में इस स्टोरी के साथ लिंक बनाने के लिए आपको सुनाना चाहता हूँ। वो ये है यूहन्ना की इंजील 4वां बाब और उसकी 22वीं। लिखा है कि तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो उसकी रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। क्या हुआ कि रोटी की प्रोविजन हो गई। खबर आ गई कि रोटी जड़ी है आ गई है। जंज वाली रोटी नहीं कि कहते रोटी खुल गई तो सारे जड़े, ये वो खबर है आसमान की रोटी, हमेशा की जिंदगी की रोटी है। खुदावंद यीशु मसीह जो हमेशा की जिंदगी है वो वाली रोटी है। उनको जब मिला है, खबर मिली है कि उनको रोटी जो है वो मुयस्सर आ गई है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि आओ हम वापस चलें। जैसा मैंने भाई के बारे में बताया, नोटिंगम में कल मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मेरा वक्त अभी नहीं आया, मेरा टाइम नहीं आया। तो मैं हिल गया अंदर से। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपको ये किसने बताया कि आपका टाइम नहीं आया?
کس نے آپ کو بتایا؟ وہ بھائی کہہ رہے میں آپ کو بتاؤں. میں نے کہا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ شیطان نے آپ کو کہا کہ آپ کا ٹائم نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارا ٹائم تو 2000 سال پہلے آ گیا تھا، جب زندگی کی روٹی کو اس لکڑی پر چڑھا کر، جب اس کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل لگائے گئے، جب اس کی کمر پر رگاریاں بنا دی گئی، جب اس کو مارا اور کوٹا گیا، اور جیسا خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کا چہرہ تمام بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا. وہ ہماری انلیونڈ بریڈ ہے، یسوع مسیح ہماری بے خمیری روٹی ہے. دیکھو یہ خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ میرا ٹائم ہی نہیں آیا ابھی تک. ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا وقت ہی نہیں آیا. کتنی بےعزتی ہم خداوند کی کرتے ہیں. خداوند کے منہ پہ ہم کہ میں نے بھائی اس بھائی سے پھر کہا، میں نے کہا کہ میں آپ کے لیے اتنا کچھ کر دوں اور آپ آگے سے مجھے اس طرح کا رویہ دیں، یا آپ میرے لیے اتنا کچھ کر دیں اور میں آپ کو آگے سے اس طرح روڈلی کہوں کہ میرا جی وقت نہیں ہے. ہاؤ بیڈ وڈ یو فیل؟ تو اس نے کہا کہ بڑا برا لگے گا. تو میں نے کہا آپ کو نہیں اندازہ کہ خداوند کو کتنا برا لگ رہا ہے. خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا. اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں عید فصح پر خداوند جو تھا اس نے اتنی زیادتی کی کہ مصریوں کے پلوٹوں کو مارا، لیکن لوگ یہ نہیں جانتے کہ اسی عید فصح پر خداوند نے اپنے پلوٹے بیٹے، اپنے اکلوتے بیٹے یعنی یسوع مسیح کو بھی قربان کر دیا تھا تاکہ ان لوگوں کے لیے نجات ہو. آمین. ان لوگوں کے لیے نجات ہو جو لوگ گناہ کی سرزمین میں بستے تھے. لیکن ان کا فیصلہ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ روٹی جو ہے وہ آ گئی ہے، چلو ہن واپس چلیے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں آج جو ابھی تک اس روٹی کو کھائے بغیر بیٹھے ہوئے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے. یہ صرف آدمیوں کے لیے نہیں کہا، عورتوں کے لیے بھی. آدمی سے مراد یہ ہے کہ ہر کوئی، صرف اے نہیں کہ کہا جائے کہ لیڈیز بندیاں نے کہنا دیکھا تھا ڈلی آیت لکھی نہیں، لکھا کہ پس ہر ایک اپنے آپ کو آزما لے. پس انسان، آدمی، عورت، بہن، بھائی، ہر ایک اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طریقے سے خداوند کے میز کے پاس آئے جیسا کرنا واجب ہے. آمین. جیسا ہمیں کرنا چاہیے. خداوند یسوع مسیح وہ روٹی جو آسمان سے اتری ہے ہمارے لیے اویلیبل، لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ابھی تک فیصلہ ہی نہیں کیا ہوا. لیکن انہوں نے فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ چلو واپس چلیے. یہاں پر 3 عورتیں ہمیں نظر آتی ہیں. عورت جو ہے ہمیشہ بائبل میں کلیسیا کو ظاہر کرتی ہے، دلہن کو ظاہر کرتی ہے. یہ جو نیومی ہے یہ اسرائیل کو ظاہر کرتی ہے، لیکن یہ جو عرفہ اور روت ہیں یہ غیر قوموں سے آئی ہوئی 2 کلیسیائیں ہیں جو 2 کلیسیاؤں کو ظاہر کرتی ہیں. ان میں سے نیومی کا رول میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن ان 2 لڑکیوں نے، ان 2 بہنوں نے، ان 2 خواتین نے ایک بڑا ہی کروشل فیصلہ کیا. دونوں نے اپنے اپنے لیے ایک فیصلہ کیا. نیومی نے ان سے کہا کہ تم میرے ساتھ کیوں جا رہے ہو؟ کیا میرے اور بیٹے بیٹیاں ہیں جو میں تمہارے لیے شوہر ہوں؟ میرے اور بیٹے ہیں. اے بیٹیوں لوٹ جاؤ، اپنا راستہ لو، کیونکہ میں زیادہ بڑھیا ہوں اور شوہر کرنے کے لائق نہیں ہوں. اگر میں کہتی کہ مجھے امید ہے بلکہ اگر آج کی رات میرے پاس شوہر بھی ہوتا تو میرے لڑکے پیدا ہوتے، تو کیا تم ان کے بڑے ہونے تک انتظار نہ کرتی اور شوہر کرنے سے باز رہتی؟ نہیں میری بیٹی ہو، میں تمہارے سبب سے زیادہ دلگیر ہوں، اس لیے کہ خداوند کا ہاتھ میرے خلاف بڑا ہوا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ تھرو آؤٹ دا ہسٹری خدا کا ہاتھ اس کے لوگوں یعنی بنی اسرائیل کے خلاف بڑھ گیا تھا. کیوں بڑھ گیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے خدا کی توریت کو ریجیکٹ کر دیا تھا. جب تورا آئی انہوں نے بچڑا بنا لیا، جب یسوع آیا انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور آپ دیکھیں کہ اسیری میں چلے گئے. تو خدا کا ہاتھ تھرو آؤٹ اسرائیل کے خلاف بڑھا، لیکن اسرائیل کے ساتھ ان کو میسج یہ ملا کہ جو ہے روٹی آ گئی ہے. لیکن ان میں سے کہتے ہیں، اس نے کہا نیومی نے کہ تم واپس چلے جاؤ، اور لکھا کہ وہ چلا چلا کر روئیں اور عرفہ نے اپنی ساس کو چوما پر روت اس سے لپٹی رہی. عرفہ نے کیا کیا؟ اس کو چوما تو بڑا لیکن اس سے لپٹی نہیں ہے. اور پھر لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ دیکھ تیری جٹھانی اپنے کنبے اور اپنے دیوتا کے پاس لوٹ گئی. کس کے پاس لوٹ گئی؟ اپنے کنبے اور اپنے. جب ہم خدا کی حضوری سے واپس چلے جاتے ہیں تو صرف اپنے کنبے میں نہیں واپس جاتے، ہم اپنے دیوتا کے پاس چلے جاتے ہیں. اور یوحنا کی انجیل 8ویں باب میں لکھا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. اس کا دیوتا جو ہے وہ گناہ ہے، اس کا دیوتا جو ہے وہ ابلیس ہے. لیکن جو خداوند ہے وہ خداووں کا خدا ہے، وہ خداوند لشکروں کا خدا ہے. اور لکھا ہے کہ جو روت تھی وہ لپٹی رہی. ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسرائیل سے پیار تو کرتے ہیں، جیسے عرفہ نے کیا، انہوں نے چومیا بھی بڑا، انہوں نے روئی بھی بڑا، نام لا کے سارا کچھ کیا، لیکن
अपने देवताओं को नहीं हम छोड़ते, अपनी जिंदगी के गुनाह को नहीं हम छोड़ते। हम रोटी भी चाहते हैं, हम इसराइल से प्यार भी कर रहे हैं, हम सारा कुछ वो करना चाहते हैं जो बाइबल में लिखा है, लेकिन हमारे अंदर जो है, बाइबल में लिखा है कि आखिरी जमाना में ऐसे लोग आएंगे जो दीनदारी की वज़ाक़त तो रखेंगे, लेकिन उनके दिल खुदावंद से दूर होंगे, क्योंकि लिखा है कि ये लोग मुंह से तो मेरे कलाम को बोलते हैं, कानों से सुनते हैं, लेकिन ये अमल नहीं करते, क्योंकि इनके दिल जो है मुझसे दूर है। और उसने क्या फैसला किया? उसने फैसला ये किया कि मैं वापस चली जाऊंगी। लेकिन रूत ने कहा, तुम मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं वहां जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं वहां रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा, जहां तू मरेगी मैं वहां मरूंगी और वहीं दफन भी होंगी। हालेलुया। खुदावंद का कलाम देखो कैसा खूबसूरत है कि रूत ने ये फैसला किया। रूत ने ये नहीं कहा कि मैं अपने कस्टम्स जो है अब नहीं छोड़ना चाहती, हमारे बाप दादा से ये चलती आ रही है चीजें। लोग ये बात कहते हैं ना, साढ़े तो बाप दादा ने बनाई है चीज़ा, असी क्यों छड़ दिए, हमारे बाप दादा ऐसे थे, हम क्यों ये चीज़। लेकिन उसने कहा कि नहीं, अब तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी। और कलाम में लिखा है कि वो लोग जो बर्रा के खून के सबब से गवाही देने के सबब से गालिब आए, तो उन्होंने अपनी जिंदगियों का खौफ नहीं माना, वो डरे नहीं और उन्होंने अपनी जिंदगियां खुदावंद को दी। और लिखा है कि वो जब ये फैसला कर लिया, देन दे मूव्ड बैक इनटू बैतलहम। बैतलहम में क्या है? बैतलहम में कौन आया था? ए बैतलहम अफराता, तू जो सारे शहरों में छोटा है, लिखा है कि तुझ में से एक सरदार निकलेगा। आमीन। रोटी के घर में वापस आ गई। बैतलहम का मतलब है हाउस ऑफ ब्रेड। और कौन सी ब्रेड हुई है? यीशु मसीह। और लिखा है कि ये दोनों काटने के मौसम में, जौ काटने के मौसम में बैतलहम में दाखिल हुई। जब से रोटी मिली है, जब से रोटी दुनिया में आ गई है, काटने का मौसम शुरू हो गया है। मेरे साथ देखें यूहन्ना की इंजील, ऐसे भी रोटी का ही कपड़ पे आया सी। यूहन्ना की इंजील और उसका 4था बाब। रोटी लेने गए सचगिर्द और यीशु सामरी औरत से बात कर रहा था। आके उसने कहा कि शागिर्दों ने कहा कि यार रब्बी कुछ खा ले, तो रोटी खा लो। लेकिन उन्होंने उससे कहा कि मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। जेडी रोटी तू लैके आया, उन्होंने कहा कि ये रोटी केड़ी तू लाया है, लेकिन मेरे पास जो खाना है उसे तुम नहीं जानते। लेकिन शागिर्दों ने गलतफहमी का शिकार हो गए। उन्होंने कहा कि आपस में क्या कोई और है ना, यानी कि कोई और है खाने ले लाया, असी तो स्पेशल कबाब वाला है ऐसा नान वगैरह ये कौन लाया है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, यीशु ने कहा कि मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करो और उसका काम पूरा करो। क्या तुम कहते नहीं कि फसल आने में अभी 4 महीने बाकी हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूं, और अपनी आंखें उठाकर खेतों पर नजर करो कि फसल पक गई है, काटने वाला मजदूरी पाता है और हमेशा की जिंदगी के लिए फल जमा करता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर खुशी करें। क्योंकि उस पर यह मिसल ठीक आती है कि बोने वाला और है, काटने वाला और है, और पानी देने वाला और है, बीज डालने वाला और है, लेकिन बढ़ाने वाला कौन है? बाइबल में क्या लिखा है? खुदावंद खुदा है। मत्ती की इंजील 9वें बाब की 37वीं आयत में मेरे साथ देखें। मत्ती की इंजील 9वां बाब और उसकी 37वीं आयत। खुदावंद ने कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। और लिखा है कि रोटी जब इनको मिल गई और ये वापस आई हैं, इन्होंने फैसला किया है कि अब खुदावंद खुदा, इस्राएल का खुदा हमारा खुदा है, हम गैर कौम में नहीं रहेंगी और हम वहीं मरेंगी जहां पर खुदावंद चाहेगा। हम इस मुल्क का, इस कलीसिया का, शाही कायनों के फिरके का, मुकद्दस कौम, बरगुज़ीदा नस्ल का हिस्सा बन गई हैं। आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि इकरार जो है वो मुंह से किया जाता है, ईमान लाना दिल से होता है। जब उन्होंने कर लिया तो लिखा है कि काटने के मौसम में वो बैतलहम में खुदा के घर में दाखिल हुई। जब से यीशु रोटी अवेलेबल है तब से कौन सा मौसम चल रहा है? काटने का मौसम चल रहा है। और उसके बाद क्या हुआ कि नयोमी ने जो है वो उसको बताया कि एक शख्स है जिसका नाम बोएज है, जिसका क्या है? एक खेत है। खेत का मालिक कौन है? बाइबल लिखा है खेत के मालिक से दरख्वास्त करो कि वो मजदूर और भेजे।
وہ کیا کرتی ہے؟ پھر بوئز کے کھیت میں جاتی ہے. آمین. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بوئز کے کھیت میں کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ موسم تو کاٹنے کا آ گیا ہے ہی نا، موسم ہی ہے نا، کاٹنے کا موسم ہے نا. لیکن اس کھیت میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ بوئز نے اس کو ایک خاص انسٹرکشن دی تھی. اس نے کیا کہا تھا 8ویں آیت میں دوسرے باب کی؟ تب بوئز نے روت سے کہا کہ اے میری بیٹی، کیا تجھے سنائی نہیں دیتا کہ تو دوسرے کھیت میں بالیں چننے کو نہ جانا اور نہ یہاں سے نکلنا، بلکہ میری چھوکریوں کے ساتھ ساتھ رہنا. اس کھیت پر جسے وہ کاٹتے ہیں تیری آنکھیں جمی رہیں، تو انہی کے پیچھے پیچھے چلنا. کیا میں نے ان جوانوں کو حکم نہیں دیا کہ تجھے نہ چھوئیں؟ اور جب تو پیاسی ہو تو برتنوں کے پاس جا کر اسی پانی میں سے پینا جو میرے جوانوں نے بھرا ہے. زندگی کا پانی تو تیرے پاس ہے. اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے وہ پانی دیتا جس کے پینے سے تیرے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جاتی. بوئز نے اس کو کیا کہا ہے؟ میری بیٹی ہے، میری پیاری، تو کیا کر، اس کھیت سے باہر نہ جا، کسی دوسرے کھیت میں چلی نہ جانا ہے. کیونکہ دوسرے کھیت میں کیا ہے؟ کڑوے دانے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تو غیر قوموں میں واپس نہ جا، غلط تعلیمات کا حصہ نہ بن. جب تو خداوند اپنے خدا کی ہو گئی ہے تو تو کسی اور کی نہیں ہو سکتی. کیونکہ جو اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے کی ہو جائے وہ زانیہ کہلاتی ہے. جب ہم خداوند کے ہیں تو ہم پھر کسی اور کے نہیں ہو سکتے. ہم ایک ہی کو سرو کر سکتے ہیں. یا تو ہم خداوند کو سرو کریں گے یا پھر ہم شیطان کو سرو کریں گے. اور پھر کیا ہے کہ لکھا ہے کہ 23ویں آیت میں سو بالیں چننے کے لیے جو اور گیہوں کے فصل کے خاتمہ تک بوئز کی چھوکریوں کے ساتھ ساتھ لگی رہی. کب تک اس نے خدمت کا ٹھانا؟ جب تک فصل ختم نہ ہو جائے. ہم میں سے بہت سارے سٹارٹ تو کرتے ہیں لائف میں فصل کاٹنا، لیکن اینڈ تک نہیں جانتے. فصل ہے بہت ہے، ابھی بھی بہت ہے، لیکن ہمیں فیصلے کرنے ہوں گے. ہمیں اپنی زندگی میں فیصلے کرنے ہوں گے. اور اس کا پھر کیا اس کو نتیجہ نکلا؟ لکھا ہے کہ جب وہ بوئز کے پاس آئی تو بوئز نے اپنی طالت اتار کے، اپنی وہ پریئر شال اتار کے، اپنی چادر اتار کے اس کو کور کر دیا. یہ کس چیز کا نشان ہے؟ یہ کسی کو اپنی دلہن بنا لینے کا نشان ہے. ٹھیک ہے، اس نے اپنی عزت اس کے سر پر رکھ دی. اس نے اس کا ننگ جو تھا وہ کور کر دیا تھا. ہم جو غیر قوم والے تھے، ہم جو بے نام تھے، ہم جو قوم نہ تھے، لکھا ہے کہ وہ جو قوم نہیں ہے، جو لو امی تھے اب امی کہلائیں گے. تم جو میرے لوگ نہیں تھے اب تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا. پہلے ہم غیر قوم کے تھے، پہلے ہم ننگے تھے. اور جیسا کہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، مکاشفہ کی کتاب 3rd چیپٹر ہے، اس میں جا کے آپ کو پڑھاتا ہوں. ایک بڑی خوبصورت آیت ہے مکاشفہ کی کتاب. لکھا ہے کہ تو نہ سرد ہے نہ گرم ہے، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا. بس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کس چیز کا محتاج نہیں، یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے. اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگا ہوا سرما جو ہے وہ آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے تاکہ تو بینا ہو جائے. دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اور جو کوئی میری آواز سن کر میرے لیے دروازہ کھولے گا، لکھا ہے کہ میں اس کے پاس اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. اور آگے جا کر جب اس نے کہا کہ بوئز نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے اپنی قوم کے لیے تو نے کیا فیصلہ کیا. یہ وقت آئے گا جب ہم خدا یسوع مسیح کی حضوری میں آئیں گے and he will acknowledge us. لیکن ایک چیز وہاں پر ایک اور بڑی خوبصورت بات جو ہے اس کتاب میں نظر آتی ہے کہ اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ تیری شادی میرے ساتھ ہو ایک اور ہے بیچ میں کراپتی، اس کی جوتی کا اتارا جانا بڑا زیادہ ضروری ہے. یہی بات ہوئی تھی نا کہ وہ جو نزدیک کا کراپتی وہ میرے سے پہلے تیری لائف میں ہے، یعنی کہ اس کا رائٹ زیادہ ہے، اس کو پہلے ریموو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. کیسے ریموو ہوا تھا؟ یہ کون ہے جو کراپتی ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں رومیو کا خط اس کا 7واں باب لکھا ہے کہ اے بھائیو، پہلی آیت سے، کیا تم نہیں جانتے میں ان سے جانتا ہوں جو شریعت سے واقف ہے کہ جب تک آدمی جیتا ہے اس وقت تک شریعت اس پر اختیار رکھتی ہے
चुनांचे जिस औरत का शौहर मौजूद है वो शरीयत के मुताबिक अपने शौहर की ज़िंदगी तक उसके बंधन में है, लेकिन अगर शौहर मर गया तो वो शौहर की शरीयत से छूट गई। बस अगर शौहर के जीते जी दूसरे मर्द की हो जाए तो ज़ानिया कहलाएगी, लेकिन अगर शौहर मर जाए तो वो उसकी शरीयत से आज़ाद है, यहाँ तक कि अगर दूसरे मर्द की हो भी जाए तो ज़ानिया नहीं कहलाई जाएगी। फिर छठे बाब में लिखा है कि हम जितनों ने यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा ले लिया। जिस तरह उसकी मौत में शामिल हुए, जब हम बाहर आएंगे तो उसकी ज़िंदगी में भी हम साथ में शामिल होंगे। ये नज़दीक का कराबती वो है जिसका हमारे ऊपर इख्तियार है। ये इब्लीस की बात हो रही है, ये गुनाह की बात हो रही है, लेकिन उसका जूती का उतारा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जूती क्यों उतारी जाती थी? क्योंकि इसराइल में ये कस्टम था कि जब कोई अपने हक से विड्रॉ करता था तो अपनी जूती को उतार देता था। इसका मतलब ये होता था कि मिरास जो है वो ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है, यानी कि जो इनहेरिटेंस है वो ट्रांसफ़र हो गई है। मूसा नबी को जब खुदावन ने पहाड़ पर बुलाया था तो खुदावन ने क्या उसको बोला था? अपनी जूती उतार। वो इसलिए नहीं बोला था कि जी, और बाद में आप देखेंगे बाद में मूसा कितनी दफ़ा खुदावन के घर में गए, लेकिन उसको नहीं बोला कि जूती उतार। वो इसलिए बोला था क्योंकि दे वर अबाउट टू लीव इजिप्ट। वो गुनाह की मिरास, गुनाह की सरजमीन, गुनाह की जगह से, गुनाह के बंधनों से, उस नज़दीक के कराबती की बंधनों से आज़ाद होने वाले थे, और मिरास उनको वापस खुदावंद केनान के मुल्क की, बनी इसराइल की देना चाह रहा था। इसलिए मूसा को कहा कि तू अपनी जूती उतार। यही चीज़ खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को दी थी। जब खाना खाने से पहले खुदावंद ने कहा था अपनी जूती उतारो, और खुदावंद ने क्या किया था? जूतियां उतार कर उनके साथ उनके पांव धोए थे। और यूहन्ना की इंजील 15वें बाब में लिखा है कि अब मैं तुमको नौकर नहीं कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या कहता है, बल्कि मैं तुम्हें अपना दोस्त कहा है। पहले हम गुलाम और नौकर थे, लेकिन अब हमारे पास मिरास आ गई है, क्योंकि हमारी जूती उतार दी गई है। जूतियां, हम अपनी पुरानी जिंदगी की जूतियां उतार दें और नई जिंदगी में दाखिल हों, क्योंकि हमारे पास एक और प्रोविजन है खुदावंद की तरफ से। लूका की इंजील उसके 15वें बाब में, जब तक हम अपनी पुरानी जूती नहीं उतारेंगे हमारे अंदर से वो काम नहीं होगा। कैसे उतारेंगे? जब तौबा करेंगे और बपतिस्मा लेंगे। लूका की इंजील 15वां बाब और उसकी 20वीं आयत, बल्कि 19 में पढ़ा, लिखा है कि अब उस लायक उसने कहा कि आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हूँ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। तू मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले, तू मुझे नौकर ही बना ले। लेकिन खुदा का प्लान कुछ और था। उसने क्या किया? वो उठकर अपने बाप के पास चला, और अभी दूर ही था कि उससे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और बोसे लिए। बेटे ने कहा कि आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ हूँ। उसने कहा इस लायक नहीं रहा कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने कहा कि अपने नौकरों से कहा कि अच्छे से अच्छा जामा निकालो और उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहना दो। बस सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते, जैसा पौलुस कहता है, उस शख्स की जूती उतारेगी, ताकि एक जूती जो है वो उसको पहनाई जो नई मिरास का निशान है। मेरे अजीजों, हम रूथ बन जाएं जो कि खुदावंद की हुजूरी में ये फैसला करे कि मैं तेरी कौम में से हूँ, तेरा खुदा मेरा खुदा है, तेरे लोग मेरे लोग हैं, जहाँ तू मरेगी मैं वहाँ मरूंगी। और फिर यीशु मसीह जो कि बोएज है, उसने क्या किया? अपनी चादर उतारी, उसको अपने परों की पनाह में ले लिया, उसने उसको अपनी बीवी बना लिया और लिखा कि आ तुझे मैं बर्रा की बीवी दिखाऊं। और आसमान से मैंने एक नया शहर, नया यरूशलेम उतरते हुए देखा। ये वो नई मिरास है। और उसने क्या कहा कि कटाई के मौसम तक, जब तक कटाई का मौसम है, तो मेरे खेत से बाहर ना जाना, मेरे जवानों के साथ काम करते रहना। यहाँ पर खुदा के खादम वो जवान खड़े हैं, और कलीसिया को खुदा यही कहता है कि तू इस खेत से बाहर ना जा, इसी में अब काम कर। हमारे लिए पैगाम ये है कि टाइम हैज़ कम, कटाई हो रही है, हमारी ज़िंदगियों की कटाई भी होने वाली है, और ये कटाई जो है ये आखिरी ज़माना है। और हमें या तो खुदा के खेत में पाए जाएंगे, या फिर हम उस जहन्नुम की आग में पाए जाएंगे। लिखा है कि वो उसके नहीं उसको बांधेगा और उनको वो हमेशा की आग में फेंक देगा, जहाँ पर उनका कीड़ा नहीं मरेगा, जहाँ पर रोना और दांतों का पीसना होगा। डोंट बी लाइक अरफा, जो अपने देवता, अपने कुंबे, अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस चलेगी। बी लाइक रूथ, जिसने अपनी ज़िंदगी खुदावंद कर दी थी। ईद फसा का मैसेज यही है कि हम रूथ की मानद बन जाए, क्योंकि रोटी आ गई है, रोटी अवेलेबल है हमारी ज़िंदगी में, और हम खुदावंद अपने खुदा को जलाल देते हैं। खुदावंद आपको